جب کبھی کہا جاتا ہے انہیں آمنو ایمان لاؤ، ایمان کہتے ہیں ماننا اللہ کی بات، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ بما اس پر جو انزل اللہ اللہ نے اتارا، بہت خاص بات ہے، کس کی بات مانو؟ اللہ کی، اور اللہ کی بات ہم تک کیسے پہنچی؟ قرآن بن کر، تو ہمیں کس کی بات سننی اور ماننی اور جاننی سمجھنی ہے؟ تو جو اللہ نے اتارا وہ کیا ہے؟ قرآن۔ تو جب کہا جاتا ہے نا قرآن کی بات مانو، قرآن کی طرف آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہتے ہیں قَالُوا نُؤْمِنُ، کیا ہم ایمان لائیں؟ اب آپ نے میرے چہرے کا ایک دفعہ ریاکشن بھی دیکھو، کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں بما انزل علینا، جو نازل کیا گیا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهَا، اور ہم کفر کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اس کے علاوہ ہے، باقی سارے خدا کہتے چھوڑ دے اور ایک اللہ کو مان لیں۔ اتنے خدا، لات، عزا، صاحبہ، حام، وسیلہ، ان سب کو مختلف اس سے بھی بڑھ بڑھ کے نام، سورج کو ماننے والے، چاند کو ماننے والے، درخت کی پوجا کرنے والے، اور مختلف قسم کے تراش کے بت، زمین آسمان کے دائیں بائیں رکھ کے ہاتھ پہ کہیں کہیں، اور مختلف نام دے دے کے کہ یہ بزرگوں کا خدا ہے، یہ بچوں کا خدا ہے، یہ بیماری کو شفا دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ کالی ماتا، کالے منہ کالے جادو والا، بدوائیں دے۔ تو اب ساری خدا کو چھوڑ کے بس کہتے ہیں ایک کتاب کو مانے ہیں، یہ نہیں کہتے باس بولے یہ کیا ہوا، نہیں کہتے۔ اللہ فرماتے وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، کیا؟ قرآن، مصدق لما معہم، تصدیق کر رہا ہے تمہارے پاس جو ہے، جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے، یا اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، محراب بھی بیٹھے ہیں تو اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ قرآن جھٹلایا تو اس کے ہے نہیں، زندگی کے کسی بھی کام کو نا قرآن آپ پڑھیں اور اللہ نے جھٹلایا نہیں۔ غم، دکھ، درد، تکلیف، اولاد، مال، آزمائش، اس سے ملنے والے، بعض کے دشمن ہے، بعضکم لبعض عدو، انسان کے دشمن ہے نا، ایک دوسرے سے اللہ آزماتا ہے، بعض کو بعض سے آزماتا ہے، تو یہ باتوں کی کیا ہے؟ تصدیق کون کر رہے ہیں؟ اللہ۔ کل کہہ دیجئے فالمات، تو کیوں؟ اگر پہلوں کو مانتے ہو تو پہلوں کو قتل کیوں کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا، انہوں نے تو قتل ہی کیا نا، وہ تو اللہ نے اٹھا لیا انہیں آسمانوں پر، اور اس سے پہلے بھی بڑے پیغمبروں کو، سورہ یاسین میں آپ پڑھیں، 2 اللہ نے بھیجے پیغمبر، دونوں کو قتل کر دیا، 2 اللہ نے اور بھیجے، انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ ایک شخص نے آگے کہا کیوں قتل کرتے ہو ایسے لوگوں کو جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں؟ اس قوم والا نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ خلاف ہو جاتے ہیں نا لوگ دین والوں کے، سچی بات اب بھی تو اب بھی لوگ خلاف ہو جاتے ہیں، مخالفتیں۔ آخرت کی بات کرنے والے کو لوگ پسند نہیں کرتے، نیکی کی بات کرنے والوں کو، اصلاح کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اصلاح کرے گا نا تو میری اور آپ کی، ہمیں اس پہ غصہ آئے گا، اور گناہ کرنے والوں کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور محبتیں بھی کرتے ہیں اور ان کے فین بھی بنے پھرتے ہیں۔ اب جتنے بھی سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاکر بھی لوگ ہیں، یہ نبی اور اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ بتائیں بیٹا مجھے، قرآن کو جو اللہ نے حکم اتارا اس کی حکم کی تکمیل کر رہے ہیں، تو لوگ ان سے کتنی محبتیں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ رسول کے نافرمانی۔ اور اگر اسی سوشل میڈیا میں کہ اللہ رسول کی بات کرنے والا آ جائے، اس پہ لعن طعن شروع ہو جاتی ہے، یا اسے سنا ہی نہیں، تو قرآن کی آیات کتنی سچی ہیں۔ یہ تو بتاؤ پھر تم لوگوں نے پہلے کو کیوں قتل کیا، انہیں کیوں جھٹلا دیا؟ ان تم مؤمنین، اگر تم مومن ہے، جیسے ایسے کہا جائے اگر تم مسلمان ہو پھر کیوں اللہ کی کتاب کو اہمیت نہیں دیتے، کیوں نہیں سیکھتے، کیوں نہیں عمل کرتے، اس کو فرسٹ پریورٹی کیوں نہیں سمجھتے اگر تم مومن ہو تو؟ جیسے ہم کسی بھی سوشل میڈیا پہ یہ آواز اٹھاؤ آپ لوگ، کیا ہم مسلمان؟ کیا واقعی مسلمان؟ کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ یہ جو مسلمان پہنتا ہے، رہتا ہے، بولتا ہے، کر رہا ہے، جو کریکٹر ادا کر رہا ہے، یہ مسلمان ہوتا ہے؟ آج کل لوگ سوال پتہ کیسے اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، کیا ہم ایکٹر بن سکتے ہیں؟ کیا فلانا بھی ترقی کر سکتا ہے؟ کیا یہ کام بھی ہو سکتا ہے؟ ایسی دنیا والی باتیں دنیا میں، دین کی بات کوئی نہیں کرتا۔ اب یہاں امیجن کریں کہ ان تم مومنین، اگر تم مومن ہو تو یہ تو بتاؤ پھر تمہارا ایمان تمہیں یہ کہہ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ جیسے ابھی آپ لوگوں کو میں کہوں آپ لوگ مسلمان ہو تو آپ لوگ کئی مرتبہ آپس میں جھگڑا کرتے ہو، تو میں کہوں تمہیں اللہ نے حکم دیا، اب تم خود کو مسلم کہتی ہو،
تو تمہارا مسلم آنے کا مطلب ہے تم اللہ کی ماننے والی ہو، تو تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو پھر اگر تم حق پہ ہو کے بھی غصہ پی جاتی ہو، تو دو لوگ تمہیں کہتے بھی ہیں چل اپنا حق لے، اٹھا آواز، تو آپ کہو گے نہیں حق پہ رہ کے بھی مجھے جھگڑا نہیں کرنا، تو یہ کس کا حکم ہے؟ اور آپ کو کرنا کا اب آپ لباس میں ہو، اچھا لباس آپ نے پہننا ہے، کس کا حکم ہے؟ ایسے اب آپ لوگ یہاں بیٹھ کے قرآن سن رہے ہو، کس کا حکم ہے؟ اور یہ حکم صرف آپ لوگوں کو ہی ہے، باقی کسی کو نہیں ہے، سب کو۔ سمجھ آ رہی نا میرے پیارے بچوں کو بات؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، علامتیں آئے تھے نا موسیٰ میں، آئے تھے، رہ چکے ہیں اس دنیا میں، موسیٰ کے لوگ موجود تھے علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اللہ کی دعوت دی تھی، لوگوں نے ایکسیپٹ کی، جنہوں نے کی اپنا عمل لے کے چلیں گے، جنہوں نے نہیں کی اپنے عمل کے ساتھ چلیں گے نا۔ لیکن ہمیں بھی سمجھانا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو روشنی واضح نشانیاں دی تھے نا، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تو کیا کیا تھا موسیٰ کی قوم نے؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو پکڑا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اور آج بھی اللہ نے قرآن اتارا ہوا ہے، سب لوگ اپنے اپنے بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، اپنا اپنا بچڑا کیا ہے، جس کو اللہ کو چھوڑ کے وہ کر رہا ہے نا، وہ اس کا بچڑا ہی ہے، وہ کوئی بھی چیز۔ اگر آپ نفس کی بات مان رہے ہو آپ خود ہی ہو، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پکڑ لیا اس نے بچڑے کو، من بعد اس کے بعد۔ اب جیسے ہم یہ کہیں قرآن اترنے کے بعد، پہچاننے کے بعد انہوں نے اپنی من ماننے کی، دوسرے اس پارے کی آیات ہے، یہ اس طرح پہچانتے تھے قرآن کو جیسے کہ اپنے بیٹے کو پہچانتے، کما یعرفون ابناءہم، اور اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ یستفتحون، ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا نا، اس سے پہلے فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ ہر پیغمبر نے یہ بات اپنی قوم کو بتائی تھی، ایک قرآن آخری کتاب آئے گی اور محمد خاتم النبیین آئیں گے، احمد کے نام سے کم مشہور تھے، یہ خاتم النبیین کے نام سے۔ ہر پیغمبر نے یہ میسج دیا اور وہ خواہش کرتے تھے ہم بھی ملیں، اور مسجد اقصیٰ میں ملاقات ہوئی بھی ہے جب ہم معراج کی رات گئے ہیں، سب پیغمبر موجود تھے۔ اس کی بات کا مطلب جانو، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم لوگ ظالم ظلم کرتے، تو نہ کرو نا خود پہ ظلم، قیامت کے دن اندھیرے کی شکل میں آئے گا ظلم، جس نے ظلم کیا وہ اپنے ظلم کے وبال پہ ہے برداشت نہیں کر سکے گا وہ عذاب جو اللہ نے تیار کیا۔ تو چھوٹا سا ہمارا سبق ہے، اللہ فرماتے ہیں جو میں نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، کسی کی نہ سنو بیٹا، قرآن سنو، اور جس پر اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن اور حدیث، تیسری کوئی چیز نہ دیکھو۔ ہاں اگر کوئی دیکھتا ہے یہ دیکھو وہ قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے، نبی کی سنت کو چھوڑ کے کوئی کام کیا، گمراہی میں ہو، بدعت میں ہو، خسارے میں رہ جاؤ۔ سمجھ آ گئی کہ میں یہاں پر عمل کی بات کیا ہے؟ ایک بات بار بار آئی ہے، انزل اللہ انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، جو اللہ نے اتارا۔ تم سے پہلے لوگ بھی تھے، حکم تھا اور وضاحت ہے، واضح ہے، چھپی چھپی بات نہیں ہے۔ بیٹا خود بھی عمل کریں، اپنے گھر والوں کو بھی جاتے ہی بتایا کریں کہ میں یہ سیکھ کے آئی ہوں، ماں باپ کو بھی قرآن سے جوڑیں، اپنے دوستوں کو بھی جوڑیں، خود بھی عمل کرنے والے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔